بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین فإن رضیت اخلاقہ ل21 سنہ وإلا ضرب على جنبیہ فقد احضرت الی اللہ۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر معصومین علیہ السلام کی احادیث کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ان سے اپنے لیے راستے حق کو معین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے معصومین علیہ السلام کی احادیث میں، ہر روز ایک حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم اپنے لیے ایک راستے کو معین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کل جو موضوع ہم نے لیا ہوا ہے وہ ہے تعلیم و تعلم۔ علم کی اہمیت کو ہم نے بیان کیا، علم کے اہداف کو ہم نے بیان کیا، علم کے آداب کو بیان کیا، اور آج علم کے مراحل کو بیان کرنے کے لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ اگر اس حدیث کو سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھوڑی سی مشکل کا شکار ہے، لیکن جب ہم فقہ الحدیث میں گئے اور اس گروہ کی باقی احادیث کو دیکھا تو تقریباً 6 سے 7 احادیث ہمیں ایسی ملی کہ جن کا مفہوم یہی ہے، اور اس میں کچھ جو ہیں وہ معتبر اور صحیح احادیث بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مفہوم پر عمل کیا جا سکتا ہے اور یہ مفہوم معتبر ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث بہت زیادہ معروف ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو اپنے لیے سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، اس حدیث کو ہم اپنے لیے محور گفتگو بنا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا مفہوم معتبر ہے۔ ان 6 یا 7 حدیث کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ انسان کی تربیت کو، یعنی ایک بچے کی تربیت کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، سب کے اندر 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان تینوں مراحل کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس حدیث کا انتخاب کر لیا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الولد سید 7 سنین، بچہ پہلے 7 سال میں سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وعبد 7 سنین، اور 7 سال اگلے جو ہیں یہ بچہ عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، ووزیر 7 سنین، اور اگلے 7 سال میں یہ بچہ وزیر ہوتا ہے۔ فَإِن رَضِيتَ اخلاقہ، اگر تم اس بچے کے اخلاق سے راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، کب تک؟ ل21 سنہ، یہ جو 21 سال گزارے ہیں، 7 سال اور 7 سال کیا ہو گئے؟ 21 سال۔ اگر تو تم اس کے اخلاق سے راضی ہو گئے تو بہت اچھی بات، وَإِلَّا ضُرِبَ عَلَى جَنبَيْهِ، یا کچھ حدیث میں ہے کہ وَإِلَّا ضُرِبَ عَلَى كِتْفَيْهِ، تو اس کے کندھوں پہ ڈال دو، یعنی ذمہ داری خود اس کی گردن میں ڈال دو۔ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے محنت کر لی، تم خدا کے سامنے معذور ہو، تم خدا کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے قابل ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کے اندر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے بچے کے تربیت کے لحاظ سے۔ اچھا، پہلے مرحلہ جس کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہیں گے، چونکہ یہ تینوں مراحل کی خصوصیات بیان کرنا بہت ضروری ہیں، اس لیے اس پر ہم ہو سکتا ہے 2-3 دن رکیں۔ آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے وہ اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولد سید 7 سنین، کہ بچہ پہلے 7 سال میں سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ امیر علیہ السلام کی اگر اسی مفہوم کی حدیث کو لیا جائے تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عامر سبیہ کا،
اپنے بچے کو 7 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے آزاد چھوڑ دو، مہلت دے دو۔ امام صادق علیہ السلام کے حدیث کو لیا جائے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں دع ابنک یلعب 7 سنین، اپنے بچے کو 7 سال کے لیے کھیلنے دو۔ یعنی ایک بات جو ان سب کے اندر مشترک ہے وہ یہ کہ پہلے 7 سال میں بچے کو آزادی دینی ہے، بچے کو آزاد چھوڑنا ہے۔ سید کون ہوتا ہے، سردار کون ہوتا ہے، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امر و نہی کرتا ہے، اس امر و نہی کو سنتا نہیں ہے، اس کو حکم نہیں دیا جاتا، اس کو منع نہیں کیا جاتا۔ بس ان سب کے اندر جو بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ کہ بچے کو پہلے 7 سال میں ہم نے حکم نہیں دینا، ہم نے منع نہیں کرنا۔ جب اللہ نے منع نہیں کیا جس کی یہ مخلوق ہے، جب اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو جس کی یہ مخلوق ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، تو مجھے بھی اس کو حکم نہیں دینا چاہیے، مجھے بھی اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کو اس ایج میں اگر منع کیا جائے، اس ایج میں اگر اس بچے کو روکا جائے اور اس کو حکم دیا جائے تو یہ بچے کی روح پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ بس بچے کو اس 7 سال میں آزاد چھوڑنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو یہاں پر واضح کرنا ضروری ہے، کچھ جگہوں پر 7 سال ہے، کچھ جگہوں پر 6 سال ہے۔ اس کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے معصوم علیہ السلام جو 7 سال بیان کر رہے ہوں وہ 7 سال کے شروع کو بیان کرنا چاہ رہے ہوں، اور جو 6 سال بیان کر رہے ہیں وہ 6 سال مکمل کرنے کی بات کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف علاقوں اور مختلف افراد میں یہ تبدیلی ہو، ان کی صلاحیتوں میں یہ تبدیلی ہو کہ کسی بچے کے اندر یہ خصوصیات، اگلے مرحلے کی خصوصیات 6 سال کے بعد شروع ہو جائیں اور کس کے اندر وہ خصوصیات 7 سال کے بعد شروع ہو جائیں۔ ویسے بھی جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانا ہے تو یوں نہیں ہے کہ آج اس کے 7 سال مکمل ہوئے تو اگلے دن سے اس کے اندر وہ خصوصیات شامل ہو جائیں گی، نہیں، یہ تدریجاً آتی ہیں، گریجولی آتی ہیں۔ تو یہ 6-7 سال کہا گیا ہے تو 6-7 سال کے بعد وہ خصوصیات اگلے مرحلے کی شروع ہو جاتی ہیں، اتنا وقت لگتا ہے۔ ایک اور بات، یہاں پر بیٹے کی بات کی جائے، ابن کا، سبیہ کا، الولد کہا گیا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ یہ صرف بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، عربی میں اور خصوصاً دینی متون کے اندر جب مرد کو بیان کیا گیا ہے تو مرد میں صرف مرد نہیں ہے، اس کے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں۔ البتہ قرینہ موجود ہوتا ہے جہاں پر صرف وہ بات مرد کے لیے ہی مخصوص کرنا ہو۔ تو یہ بیٹیوں کے لیے کوئی اور مراحل نہیں ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی یہی مراحل ہیں 3، اور پہلے مرحلے میں بچے کو آزاد چھوڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آزاد کیا؟ اس کو حکم نہیں دینا، اس کو منع نہیں کرنا، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے جو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا کتنی آزادی دی جائے؟ کیا اس آزادی کی بھی کوئی حد ہے؟ تو ہاں، اس کی حد موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آزادی کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ہدف کے ساتھ ہے۔ ہم اس کو یہ 7 سال جو آزاد چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس کو آزادی دینا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جسمانی اور روحانی تربیت ہو سکے، اور ہر وہ چیز جو اس کے جسمانی تربیت یا روحانی تربیت کے مخالف ہو، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، اس کی روح کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے اس کو روکنا پڑے گا۔ اچھا، روکیں گے، روکنے کا طریقہ صرف تبدیل ہونا چاہیے۔ بڑے کو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، بچے کو یوں نہ کہیں کہ ایسا نہ کرو، بچے کے سامنے الٹرنیٹ پیدا کر دیں۔ بچہ اگر ایک ایسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے جو اس کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ایک ایسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے جو اس کی روح کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ اس کے سامنے دیوار نہ بنے بلکہ اس کا الٹرنیٹ پیدا کر دیں۔ وہ اگر انگارے کی طرح بڑھ رہا ہے اس کے خوبصورت رنگ کی طرف وجہ سے، تو آپ ایک پھول رکھ دیں تاکہ وہ انگارے سے ہٹ کر اس پھول کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ ایک ایسی چیز لینا چاہ رہا ہے جو آپ نہیں لے کر دے سکتے، تو آپ اس کے سامنے الٹرنیٹ پیدا کر دیں اور وہ چیز اس کے سامنے رکھیں اور اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے پیش کریں جس کو آپ اس کو لے کر دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی توجہ ادھر چلی جائے، اس کی آزادی بھی سلب نہ ہو اور آپ اس کے جسم کو یا اس کے روح کو نقصان بھی نہ ہو۔
بس آزادی دینی چاہیے، آزاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور کوشچن اور کہ کیا اس آزادی کے دنوں میں اس کو کچھ سکھانا نہیں چاہیے؟ نہیں، کھیل کھیل میں اس کو کچھ چیزیں سکھا بھی دینی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے، اس کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے، مختلف گیمز کے ذریعے مختلف چیزیں اس کو سکھا دینی چاہیے، اور بچہ اس ایج میں گیم کے ذریعے مختلف چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ بس پہلے 7 سال میں بچے کو جو آزاد رکھنا ہے، جو سردار بنا کر رکھنا ہے، اس کو امر و نہی نہیں کرنی، اس کو حکم نہیں دینا، اس کو روکنا نہیں ہے۔ اگر روکنا ہے جو اس چیز اس کی روح اور جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، یا جس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر اس سے اس کو منع کرنا ہے یا روکنا ہے تو اس کے سامنے آلٹرنیٹ پیدا کر دیں تاکہ اس کی آزادی سلب نہ ہو، اس کی روح کے اوپر اس کے منفی نقصانات نہ ہوں، منفی اثرات نہ ہوں۔ خدا سے دعا گو ہے کہ خدا ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلے مرحلے کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔